السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کی قلم سے تحریر کردہ ناول جہنم کی 14 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات میں وہ ہاسٹل کے کمرے میں بے سدھ پڑی تھی۔ خون بوند بوند اس کے سر سے گرتے بیڈ کی چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید چادر سرخ رنگت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے آخری آواز ہاتھ کے رونے کی سنی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ سر کا درد اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ تکلیف سے لب کاٹ رہی تھی۔ دانت ہونٹوں میں بری طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ اپنے منہ میں بھی خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کر رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ماما گھٹنوں کے بل چلتے وہ اس کے سر کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اپنے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتا وہ اپنی زبان میں اسے پکار رہا تھا۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس کے ننھے ہاتھوں کو چومنا چاہتی تھی، اسے اپنی پناہوں میں چھپا کر کہیں دور چھپ جانا چاہتی تھی۔ ہاتھ فرحان، ہاتھ میرا بچہ۔ اس کے لبوں سے سرگوشی میں ٹوٹتے لفظ ادا ہوئے اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وصل کے سلسلے تو کیا اب تو ہجر کے سلسلے ہیں بے معنی، کوئی رشتہ ہی جب کسی سے نہیں، دل کے سارے گلے ہیں بے معنی۔ یہ چہرہ، یہ اجلا چہرہ پسند ہے آپ کو؟ اس کے الفاظ ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ ڈریسنگ پر رکھے پرفیومز میں سے مزید ایک دیوار کا نشانہ بنا۔ تم نے کیسے سوچ لیا عرصہ؟ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ اس کی بکھری حالت یاد کرتا وہ خود بھی بکھر رہا تھا۔ وہ ایسا کس طرح کہہ سکتی تھی؟ اتنی بے تنائی، اتنی بے تباری؟ اسے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والا لگتا تھا۔ کمرے میں ارد گرد کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا اپنے اندر غم اور غصے کی آگ کو بھی مزید سلگا رہا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ تھا، شدید غصہ۔ وہ اسے اس حال میں نہیں چھوڑ کر آنا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی حالت میں اس کی گرفت میں مچلتی بلک رہی تھی۔ وہ اس کے سارے آنسو چن لینا چاہتا تھا، سارا درد بانٹ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے ایک موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اتنی بدگمان تھی وہ اس سے۔ کاش تم جان لیتی عرصہ کہ تم کیا بن گئی ہو میرے لیے۔ دھواں منہ سے خارج کرتے ہوا میں اٹھتے اس کے عکس کو دیکھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری بے بسی کا مذاق نہ بنائیں۔ مذاق تو تم میری ذات کو بنا کر رکھتی ہے عرصہ، میرے سچے جذبات کی توہین کر کے۔ زمین پر بیٹھے بیٹھ کے پشت سے سر ٹکائے وہ گہری سانس خارج کرتا سوچ کر رہ گیا تھا۔ اسے چھوڑ کر آنے کے بعد لمحہ بھر کا سکون بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ جس حالت میں اسے چھوڑ کر آیا تھا، سکون ملتا بھی کیسے؟ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، ٹوٹ کر رو رہی ہوگی، بکھر رہی ہوگی، یہی تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ۔ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو اپنے جذبات میں کچھ بہت غلط کر جاتا۔ ایسا وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پھر بھی نقصان تو ہو گیا تھا۔ کس حد تک وہ ابھی تک نہیں جان سکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتنے غصے میں تھے فرحان بھائی۔ وہ انگلیاں مروڑتی کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے گرد چکر لگاتی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کیا بھائی کو؟ نہیں، کوئی بھی لڑکی فرحان بھائی جیسے شخص کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ کہیں غصے میں بھائی نے اسے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ پر بھائی تو اتنے خوش تھے، کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اپنے ہی خیال کی تردید کرتے وہ پھر سے مٹر کشنے میں مصروف ہو گئی۔ فرحان جتنے غصے میں واپس آیا تھا وہ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھ سکی تھی۔ وہ تو یوں بھی صدا کی ڈرپوک تھی۔ ریان کے سنجیدہ لہجے پر سہم جاتی تھی۔ فرحان کے غصے کے سامنے ٹکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ایک گھوری پر ہی وہ اتنی بری طرح سہمی تھی کہ باقی کے پورے راستے آیت الکرسی کا ورد کرتے گزارے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں ریان کو بتا دیتی ہوں، پر کیا بتاؤں؟ وہاں کیا ہوا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے۔ کیا بات ہے حفصہ، کیوں اتنی ڈسٹرب ہیں؟ وہ کافی دیر سے دروازے پر کھڑا اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کے نزدیک آیا۔ فرحان کے ساتھ گئی تھی نا آپ؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ فرحان کی زبانی عرصہ کے متعلق سن کر وہ اتنا تو اندازہ لگا ہی گیا تھا کہ وہ بھی غصے اور انا میں فرحان سے کم نہیں ہے۔ حفصہ کو یہ پریشان دیکھ کر وہ اس کے ذہن میں پھر سے یہی خیال آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فرحان بھیا مجھے گاڑی میں ہی رہنے کا کہہ کر ان کے کمرے میں گئے تھے، کافی دیر بعد واپس آئے تو بہت غصے میں تھے، میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں اس سے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دشت لہجے میں بولا، ریان میں ڈر گئی تھی۔ اس کے لہجے پر اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ کس سے ڈر گئی تھی حفصہ، کس سے؟ چلیں اس سے ڈر کر آپ یہاں آ گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ واپس آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گئے آپ کو، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
وہ قہربار نظروں سے اسے دیکھتا غصے میں پوچھ رہا تھا۔ سوری۔ سہم کر اسے دور ہوتی وہ منمنائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ریان اس طرح غصہ ہوا تھا اس پر۔ وہ تو اس کی ذرا ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کجا کہ یہ لہجہ۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر روانی سے گالوں پر پھسلے۔ ہاسٹل کا روٹ یاد ہے؟ وہ پیشانی مسلتا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف فرحان تھا، کہیں فرحان نے غصے میں پھر کچھ نہ کر دیا۔ وہ اس وقت سے اپنے کمرے میں بند تھا، ادھر حفصہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اس کا طیش میں آنا بھی جائز تھا۔ جی ہچکیوں کے درمیان بمشکل الفاظ ادا کیے۔ وہ کب اسے یوں ڈانٹتا تھا؟ وہ عادی نہیں تھی اس کے لہجے اور اس انداز کی۔ وہ لڑکی میرے بھائی کو پسند ہے اور اپنے بہن بھائیوں کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا میرے لیے زندگی موت کا سوال ہے۔ لیکن بات یہاں اس لڑکی کے تحفظ کی ہے حفصہ۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ ہوئی کسی بھی زیادتی کا ذمہ دار میرا بھائی ہو۔ مجھے اللہ کی پکڑ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم مردوں میں سے کوئی بھی ایسا عمل سرزد ہو جس کا خمیازہ میرے گھر کی عورتوں کے آگے آئے۔ مجھے آپ اور ریبا میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اور وہ لڑکی بھی میرے ہی گھر کی عزت ہے۔ اب اپنی بات مکمل کر کے اس نے آنسو بہاتی حفصہ پر ایک نظر ڈالی، مگر اسے چپ کروانے کا اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ ہر کسی سے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اگر آج وہ اسے نہیں ڈانٹا تو آئندہ بھی وہ فرحان سے ڈری ہی رہتی۔ چادر لیں اور آئیں میرے ساتھ۔ جتنے غصے میں وہ آیا ضرور آج پھر اس نے اس بچی سے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے خود دروازے کی جانب بڑھا۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹتی وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی۔ گاڑی میں بھی اسے راستہ بتاتے وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی اسے چپ ہو جانے کا نہیں کہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو لبوں پر دبائے وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ اس کے لہجے سے زیادہ اسے اس کی لاپرواہی پر رونا آ رہا تھا۔ حفصہ، آنسو صاف کریں اور رونا بند کریں۔ اس کے آنسو اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے وہ ہنوز روتی رہی۔ ایک بار بھی آنسو صاف نہیں کیے اس نے، رلایا تھا آنسو بھی وہی صاف کرے گا۔ حفصہ، گاڑی ہاسٹل کے آگے روک کر وہ اس کی جانب مڑا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر اسے نرمی سے پکارا۔ بس چپ ہو جائے۔ اب فرحان سے ڈر گئی تھی میری جان، مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ ابھی دعا کرے سب خیر ہو، وہ معاملات مزید بگاڑ نہیں گیا ہو یہاں سے۔ آنسوؤں سے چہرے پر چپکے بالوں کو نرمی سے ہٹاتے آنسو صاف کیے۔ بس نہ چلیں پانی پئیں۔ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے لبوں سے لگائی۔ چند گھونٹ بھر کر اسے نفی میں گردن ہلائی۔ روم نمبر یاد ہے آپ کو؟ شال کو اس کی گرد درست کرتے سوال کیا۔ میں گاڑی میں ہی تھی، نظریں جھکائے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ چلے آ جائیں پتہ کر لیتے ہیں۔ نام کیا ہے اس کا؟ ارسا۔ ہاں ارسا۔ اسے اپنے حصار میں لیے اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہاسٹل کی جانب بڑھا۔ کہیں بھی جاتے وقت وہ یوں ہی اسے اپنے حصار میں لے کر اسے غیر محسوس انداز میں اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ وارڈن سے ارسا کا روم نمبر پوچھ کر وہ دونوں دوسری منزل کی جانب بڑھے۔ ریان، وہ بہت غصہ کرتی ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وارڈن کے بتائے کمرے کے دروازے کو اس نے ناک کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا۔ دروازہ شاید اندر سے لاک نہیں تھا، کھلتا چلا گیا۔ اندر کمرے سے بچے کے رونے کی تیز آواز پر وہ دونوں ہی حیران ہوئے۔ حفصہ، اندر جا کر پہلے اسے اطلاع دیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسے۔ ڈائریکٹ کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ بچے کے رونے کی آواز پر حفصہ اسے کچھ بولے اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ ریان، اگلے ہی لمحے اس کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ ریان جلدی آئیں۔ صورت سے بیڈ پر بیٹھے بری طرح روتے ہاتھ کو گود میں اٹھا کر وہ چینخی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہوتا اس کی آواز بھی بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ بیڈ کی دوسری سرخ ہوتی چادر کو دیکھتے وہ اس کی جانب آیا۔ ارسا، ارسا آنکھیں کھولیں۔ حفصہ نے اس کی سرٹ پڑتے گال تھپتھپائے۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ حفصہ ہٹیں، ہسپتال لے کر چلیں اسے۔ خون دیکھیں یہاں کتنا خون بہہ چکا ہے، ابھی کچھ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ صورت سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر وہ باہر کی جانب لپکا۔ حفصہ نے اس کی تائید کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وارڈن کے شور کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب تقریباً بھاگتے ہوئے پہنچا تھا۔ حفصہ کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا کہتے اس نے ہاتھ کو اس کی گود سے لے کر ارسا کا سر اس کی گود میں رکھا۔ بری طرح روتے ہاتھ کو اپنی گود میں بٹھا کر وہ اب بمشکل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ریان، اس کا خون، ریان یہ بند نہیں ہو رہا۔ اتنا خون دیکھ کر وہ خود بھی روتی اپنے دوپٹے سے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی، آج اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، لیکن اس کا درد اسے محسوس ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ سے بے ترتیب سے کٹے بال، گال پر جھلسا ہوا نشان، دوسرے گال پر پڑے انگلیوں کے نشان اس کی حالت بتانے کے لیے کافی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے بھینچے لب جو دانتوں سے بری طرح کٹ گئے تھے۔ حفصہ نے بمشکل خود کو بلند آواز میں رونے سے باز رکھا۔ مگر فرحان، وہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر ہسپتال پہنچ کر ریان نے ڈاکٹر فردوس کو کال کی۔ وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی، وہ معاملہ زیادہ اچھا ہینڈل کر سکتی تھی۔ اس کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ ایک نظر حفصہ کی گود میں سوتے ہاتھ پر ڈال کر اس نے موبائل پر فرحان کا نمبر ڈائل کیا۔ جی بھائی،
دوسری جانب سے اس کی بھاری آواز ابھری تھی۔ کیا کیا تم نے اس بچی کے ساتھ؟ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے لہجے کو دھیما نہیں رکھ سکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فرحان کر سکتا ہے۔ بھائی کیا ہوا عرصہ کو؟ وہ ٹھیک ہے؟ اسے شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ تو اسے بظاہر صحیح چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ شخص کہیں پھر سے تو نہیں آ گیا تھا؟ ریان وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کے ذہن میں خیالوں کا یلغار امڑ آیا۔ بھائی پلیز بتائیں کیا ہوا عرصہ کو؟ وہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا، پلیز مجھے بتا دیں، عرصہ ٹھیک ہے نا؟ ریان کو اس کی آواز میں نمی گھلتی محسوس ہوئی۔ جو حال کر کے گئے ہو کہاں ہونا تھا اسے؟ ہسپتال لے کر آئے ہم اسے، پچھلے 1 گھنٹے سے ایمرجنسی وارڈ میں ہے وہ۔ ہاسپٹل؟ ہسپتال کا نام سنتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ہسپتال میں اتنی بری حالت میں تھی؟ ٹھیک ہے وہ رو رہی تھی، اسے اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی، مگر جو حالت ریان بتا رہا تھا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا سورج سے کمرے سے باہر میں بکھرے کانچ کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے نکلا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، اس کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ نظروں کے سامنے سے اس کا عکس جیسے چھا گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ریان کو کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ بھائی وہ یہاں کیسے؟ بھائی ریان نے اسے دیکھ کر نظریں پھیری۔ وہ عرصہ کی حالت کا ذمہ دار اسے سمجھ رہا تھا۔ بھائی کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک تھی بھائی، وہ رو رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، میں نے بھی اسے دلاسا نہیں دیا، میں نے بھی غصے میں اسے اتنا کچھ کہا، پر میں نے ایسا نہیں بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا، میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے بھائی۔ وہ بری طرح بکھرتا اس کے شانے سے سر ٹکائے ٹوٹے لہجے میں بول رہا تھا۔ ریان کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط تھا، اسے اپنے جذبات پر کنٹرول تھا۔ ٹوٹا بکھرا ہوا آج وہ فرحان مرتضیٰ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے فرحان؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا ہماری بھی ایک بہن ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں سوچ لینا، اس کے سر سے بہت خون بہہ چکا ہے۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا، لیکن خون بہنے کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے سینے سے لگائے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ فرحان اسے سب بتاتا چلا گیا، اس کے کمرے میں اس کے سابقہ شوہر کا ہونا، اس کا عرصہ کے ساتھ سلوک، اور پھر اپنی جذبات میں کی ہوئی حرکت، لیکن اس کے سر پر اتنی بری چوٹ کیسے لگی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہیں کہا بھی تھا جذبات میں فیصلے نہیں کیا کرتے، وہ انکار کر رہی تھی، تم واپس آ جاتے۔ اس وقت اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ تم یہ بات لے کر بیٹھ گئے۔ ساری بات سن کر ریان افسوس سے بولا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹرز نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی، اس کے ساتھ ریان نے بھی شکر ادا کیا۔ جاؤ اور اس سے معافی مانگو اپنے رویے کی، شادی کی بات میں اور حفصہ کر لیں گے، اور اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی تو بھول جانا اس کو، کہیں زور زبردستی میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر فرحان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی اب اس کے ذہن سے محو ہو سکتی تھی کیا؟ جواب نہیں تھا، وہ بھول نہیں سکتا تھا اسے۔ حفصہ کو خود سے قریب کرتے ریان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، وہ بھی اتنی دیر ہاتھ کے ساتھ روتی رہی تھی۔ اب جب ذہن تھوڑا پرسکون ہوا تھا تو توجہ اس کے روئے چہرے پر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روم میں داخل ہوتے ہی نظریں اسٹریچر پر لیٹی عرصہ پر گئی تھیں۔ بائیں ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی پیوست تھی، سر پر بندھی پٹی، نچلا ہونٹ بری طرح سوجا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی نے بری طرح کچل دیا۔ گال پر انگلیوں کے نشان اب واضح نظر آ رہے تھے، مطلب اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس شخص نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اپنے گال پر گرم سیال محسوس کرتے اس نے اپنے گال کو چھوا۔ آنسو تو کیا وہ رو رہا تھا؟ آہستگی سے چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت، کالی آنکھوں اور کالے گھنگریالے لمبے بالوں والی سامنے اسٹریچر پر بے سود لیٹی وہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اپنی آواز صرف وہ خود ہی سن سکتا تھا۔ نرمی سے اس کے سر پر لگے زخم پر ہاتھ پھیرا، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ماتھے پر شکن ڈالے آنکھیں کھولنے لگی۔ وہ فوراً اس سے کچھ دور ہوا، کوئی بھروسہ نہیں تھا اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اٹس اوکے، آہستگی سے بولی۔ فرحان اچھل پڑا، اس کی آنکھیں تو بند تھیں، اس کی سرگوشی نما آواز بھی وہ سن چکی تھی۔ اس کی حالت پر وہ غیر محسوس سا مسکرائی، وہ تو اس کا لمس اپنے زخم پر محسوس کرتے ہی اٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہوا وہ غیر ارادی عمل تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہ اس سے کیسا شکوہ کرتی؟ ہاتھ کہاں ہیں؟ ہونٹ میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت آہستہ بول رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے بالکل، تم پلیز لیٹی رہو۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار دے کر وہ سورج سے اس کے قریب آیا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے دیکھنا ہے اسے۔ تکلیف سے لب بھینچے وہ اٹھ بیٹھی۔ میری بھابھی کے پاس ہے، سو رہا ہے، پیٹر بھی دے دیا حفصہ نے اسے۔ وہ اس سے سر جھکائے بات کر رہا تھا، شاید وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا، کسی حد تک وہ تھا بھی۔ عرصہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، انفیکٹ میں جانتا بھی نہیں کیسے ہوا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ اس کے نزدیک رکھی چھوٹی سی سٹول نما چیئر کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو جانتے نا فرحان، آپ تو اپنے غصے میں مجھے پیچھے چھوڑ کر چل دیے۔ آج میں نے آپ کی سرگوشی سن لی۔
آپ میری پکار نہیں سن سکیں؟ مجھ سے شادی کا خیال ذہن سے نکال دیں پلیز۔ میں لاکھ کمزور سے ہی اتنی بے بس ہرگز نہیں ہوں کہ کوئی ہمدردی میں مجھے یا میرے بچے کو اپنائے۔ بعد میں لوگوں کی باتوں پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ابھی سے زیادہ کمزور ہو جاؤں گی فرحان۔ مجھ سے شادی کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ بہت اچھی خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں فرحان، مجھ جیسے نہیں۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت اس کی نظروں سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ مطلب اسے اتنی باتیں سنا کر سکون سے وہ بھی نہیں تھا۔ ہو گیا تمہارا یا باقی ہے؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ کرب سے بولا تھا۔ اس کی حالت سختی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ لڑکی ڈھیٹوں کی سردار ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں میں بہتر جانتا ہوں۔ میں عام سطحی سوچ کا مالک مرد نہیں ہوں عشتا، میری آنکھوں میں دیکھو، تم بہت خاص ہو۔ تم فرحان مرتضیٰ کی محبت ہو۔ تم سے نکاح کی وجہ محبت ہے، پسندیدگی ہے، ہمدردی نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی میں لوگوں کی باتوں میں آ جانے والا کمزور مرد نہیں ہوں عرصہ؟ میں اپنی محبت کو بھی حفاظت کر سکتا ہوں اور عزت کی بھی۔ فرحان مرتضیٰ کی محبت کبھی عام نہیں ہو سکتی عرصہ۔ تم منفرد ہو، سب سے الگ، بہت خاص۔ وہ مسحور سی اسے سن رہی تھی۔ اتنی محبت تو اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے بیٹھا شاندار سا شخص اس سے محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت۔ اس کی حالت بتا رہی تھی، اس کی تکلیف میں وہ کس حال میں رہا تھا۔ کسی اور کی اولاد کو پالنا چھوٹی بات نہیں ہے فرحان۔ میں ہاتھ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی۔ ہاتھ میرا بیٹا ہوگا عرصہ، وہ تمہاری اولاد ہے، وہ میری اولاد بن کر رہے گا۔ تم ایک موقع تو دے سکتی ہو۔ ہاتھ میرا بیٹا ہوگا۔ آپ میری ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے فرحان۔ ایک کمزور سے احتجاج کیا لہجے میں پہلے سے مضبوطی نہیں تھی۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے ماضی کے بارے میں جاننے کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ ہی خواہش۔ اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑے جواب دیا، وہ شخص شوہر تھا میرا، وہ نہیں بھی بتاتی تو وہ جانتا تھا۔ وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کا بھی یہاں ذکر کریں ہم۔ میں تو ایک عام سی شکل کے مالک لڑکی ہوں، آپ کس عکس پر واری واری جا رہی ہیں؟ وہ حیران تھی، ایسا کیا تھا اس میں کہ کوئی اس کے لیے اس قدر بے قرار ہوتا ہے؟ ایک خوشنما سا عکس، پورے حق سے بتاؤں گا تمہیں، اپنے عمل سے بھی اور لفظوں سے بھی۔ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم فرحان مرتضیٰ کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو۔ دنیا کے لیے جینے کی تمہاری خواہش ختم ہو جائے گی۔ تم صرف میری نظروں کو اچھی لگنے کے لیے جیو گی۔ اس کا ایک ایک لفظ ٹھنڈی پھوار بن کر اس پر برس رہا تھا، اس کی روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سنجیدہ اور سخت مزاج کا لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی نرم تھا۔ بس اب زیادہ بات نہیں کرو، سٹیچز آئے ہیں سر پر، تکلیف ہوگی، آرام کرو۔ اسے نیم رضامند دیکھ کر لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، جانتا تھا اس کی موجودگی میں وہ کبھی نہیں لیٹے گی۔ وہ تکلیف سے بار بار لب بھینچ رہی تھی، جس کی وجہ سے خون ایک بار پھر ابھر رہا تھا۔ تم پلیز یہ بار بار نہیں کرو نا۔ نظریں چرا کر اس کے لبوں کی جانب اشارہ کرتے وہ جھنجھلایا، ہاتھ کو لے آئیں میرے پاس۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، نکاہت کے باعث آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پہلے نرس کو بھیجو، کچھ لگواؤ اس پر سر میں نے پھاڑا، ہونٹ خود پھاڑ گئی یہ لڑکی۔ اس کے لبوں کی سوجن اور پھر بار بار بھینچنے کی وجہ سے زخم مزید بڑھ رہا تھا۔ اس کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا اس طرح دیکھنا۔ اپنی نگرانی میں نرس اس کے زخموں پر مرہم لگوا کر وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے بیٹھا ریان اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی مسکرا اٹھا۔ اس کے بہت اصرار کے باوجود بھی وہ گھر نہیں گیا تھا۔ فیضی کو کال پر ہی مختصر آگاہ کر دیا تھا۔ حفصہ ریان کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی، کیوں وہ دونوں ہی اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حفصہ ہاتھ کو گود میں لیے ریان کے اشارے سے لگی بے خبر سو رہی تھی۔ ریان غلط نہیں کہتا تھا اس کے بارے میں، وہ کہیں بھی سو سکتی تھی۔ اس کی شال اس کے اور ہاتھ کے گرد صحیح طریقے سے لپیٹ کر اس نے اسے حصار میں لیا۔ وہ ریان مرتضیٰ تھا، اپنے سے جڑے لوگوں کو تحفظ دینا خوب جانتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اذان کی آواز پر حسب عادت اس کی آنکھ کھلی، برابر میں ریبا کو موجود نہ پا کر وہ صورت سے اٹھ بیٹھا۔ بیوی، میری جان۔ جلدی سے پیروں میں سلیپر اڑستے وہ دروازے کی جانب لپکا۔ ٹارچر سیل کمرہ لاک دیکھ کر اس نے فکر مند ہوتے کمرے میں ارد گرد دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ ٹراؤزر کو کافی اوپر تک کیے، شرٹ کی آستین جیسے تیسے اوپر کیے، غالباً وضو کر کے نکلی تھی۔ نکاح کے جوڑے والے دوپٹے کو اپنے انداز میں لپیٹ کر جائے نماز بچھائے نماز کی نیت باندھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ایک ایک عمل دیکھتا رہا۔ چہرے پر طمانینت کا احساس ابھرا تھا۔ اس نے اس پر سختی نہیں کی تھی، وہ محبت سے اسے اپنے رنگ میں ڈھال رہا تھا، دھیرے دھیرے، نرمی سے۔ وہ نازک پھول جیسی گڑیا تھی، سختی سے ٹوٹ جاتی۔ اسے مردوں جیسے کانوں تک ہاتھ لا کر بلند آواز میں اللہ اکبر پڑھتے دیکھ کر اس نے بمشکل امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ مطلب وہ مکمل اسی کی طرح نماز ادا کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وضو کرنے کی نیت سے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کپڑے چینج کر کے باوضو ہو کر واپس آیا تو وہ دعا کر رہی تھی، اللہ پاک کوکو کتے کو 2 بیبی بوائے اور 2 بیبی گرل دے دیں، داجن کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گرل دے دیں، فرحان بھیا کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گرل دے دیں۔ وہ حیران سا اسے دیکھتا اپنی ہنسی کو بمشکل لبوں تلے دبائے مزے سے اپنی بیوی کی دعائیں سنتا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اتنی معصوم دعائیں کرتی وہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اللہ پاک فیضی بیچارے کی بھی شادی کروا دیں اسے۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر سے دعا کنٹینیو کی،
ہم اسے 4-5 بیوی دیتے ہیں. آپ کے پاس تو بہت ساری ہیں نا. 4-5 بیوی؟ فیضی تو خوشی سے ہی مر جائے گا. حیدر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا. کتے سے لے کر بھائیوں تک کی دعائیں سننے کے بعد بھی اس کا نام نہیں آیا تھا. اللہ پاک حیدر کو نا ریبا چاہیے. مجھ سے ان کو دے دیں. پر میں تو داجن کا ہوں نا. اگلے پل اپنا نام سن کر اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا. آپ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہیں بیوی. شادی کی رات کہی اپنی بات یاد کرتے وہ مسکرایا. وہ اس کی باتیں یاد رکھتی تھی. اور اب میری باری. اللہ پاک مجھے نا داجان اور فرحان بھیا اور فیضی کوکو اور حفصہ چاہیے. سب کے ساتھ اپنا نام نہیں سن کر وہ کچھ مایوس ہوا. اور حیدر بھی چاہیے بہت سارے دن کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ابھی بس. زور زور سے سر ہلا کر دعا کرتی اپنی لسٹ ختم ہونے پر چہرے پر ہاتھ پھیرے. نماز پڑھ رہی تھی میری جان. اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم کر اس کا دوپٹہ ٹھیک طرح سے اس کے چہرے کے گرد لپیٹا. اس نے زور زور سے گردن ہلائی. میری جان بہت اچھی بات ہے, بس ایک غلطی تھی. لڑکیاں یہ اس طرح کرتی ہیں, پھر سے پڑھ لیں. اسے نرمی سے اس کی غلطی بتاتے اس کے گال سے ہلا کر پوچھا. پر آپ نے بھی کل غلط پڑھا تھا. وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی. لڑکیاں اس طرح نہیں پڑھتی نا میری جان, کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. اس نے ایک رکعت ادا کر کے ساتھ ساتھ اسے فرق بھی سمجھایا. اس بات میں سر ہلاتی وہ پھر سے پڑھنے پر راضی ہو گئی. اپنی امامت میں اطمینان سے اسے نماز پڑھاتا وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا. اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ, جنت تک ساتھ نبھانے کا وعدہ. وہ آہستہ آہستہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا. وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے اسے دیکھ رہی تھی. دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا. اسے ہاتھوں میں چہرہ گرائے خود کو تکتے پا کر لبوں پر مسکان بکھری. جائے نماز فولڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے ہو کر اسے خود سے قریب کیا. زیر لب کچھ پڑھ کر اس کے گرد حصار کیا. وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی. حیدر کو لگا آس پاس اس سے جل ترنگ سے بچ اٹھی ہوں. اس کی پیشانی پر لب رکھ کر آرام سے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا. اوف بیوی کیا کر رہی ہیں یار. اس کے اس طرح سر رکھنے پر ریبا نے سر پٹا کر پیر پیچھے کیے تھے. اس کے اس طرح پیر ہٹانے پر اس کا سر ایک دم ٹھنڈے ماربل پر پڑا تھا. آپ کیا کر رہی ہیں؟ جواب میں ریبا نے گھوری سے نوازا. حیدر نے منہ پھیر لیا. اچھا سوری, میں اپنے پیر بچا رہا تھا. آپ کا سر بھاری ہے نا. منہ پھلا کر اسے وضاحت دیتی اس کے قریب ہوئی تھی. نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں کو ہٹاتی چوٹ دیکھنے کی کوشش کی. بہت درد ہوا ہے. بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کی جانب دیکھا. اس نے مسکراہٹ دبا کر تکلیف دہ تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھتے اس بات میں گردن ہلائی. اچھا تھوڑا سا لیٹ جائیں. اس کے قریب بیٹھ کر اسے گود میں سر رکھنے کا اشارہ کرتی وہ ساتھ ہی ہاتھوں سے تھوڑے سے کا اشارہ بھی کر رہی تھی. وہ کھول کر مسکراتا وہ اس کی گود میں سر رکھ گیا. دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ آنکھیں بند کیے اس کی نرم پوروں کو چھوتے تسبیح پڑھ رہا تھا. اس کی محبت کا انداز منفرد تھا کیونکہ اس کی محبت بھی منفرد تھی. میں بھی پڑھوں گا. اسے یوں زیر لب پڑھتے دیکھ کر اسے بھی اشتیاق ہوا تھا. اپنی انگلیوں میں اس کا لمس محسوس کرتے وہ دھیرے سے بولی تھی. پڑھیں نا میری جان, الحمدللہ پڑھیں. آپ کی گود میں سر رکھے اپنے دل کے ٹکڑے کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے آپ کے وجود کی نرمیاں محسوس کر رہا ہوں. آپ کا نرم سا لمس مسحور کن قربت سا حسین محسوس ہو رہا ہے. میری زبان ہی نہیں, میرا دل, میری آنکھیں, میرا روم اللہ سے تشکر کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بہترین الفاظ میں لا ہی نہیں سکتا آپ کی تعریف میں ریبا. آپ کو دیکھتا ہوں تو دل بے اختیار الحمدللہ پکار اٹھتا ہے. اللہ کے آگے سجود میں جھک جاتا ہے. آپ کو محسوس کرتا ہوں تو جنت کی نعمتوں سے گما ہوتا ہے. میرا شکر ادا کرنا فرض ہی نہیں, میرا وجد ہے. دل جھوم اٹھتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا ہوں تو. نظروں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے تکتا وہ سرشار سا کہہ رہا تھا. جانتا تھا اس کی سمجھ میں چند ایک باتیں ہی آئیں گی لیکن وہ اس کی ساری باتیں یاد ضرور رکھے گی. یہ اس کا یقین تھا, اپنی محبت پر یقین. اس کا لفظ یاد رکھتی تھی. اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا. وہ آنکھیں پھیلائے بہت غور سے اسے سن رہی تھی. کچھ سمجھ آنے پر زور زور سے سر ہلا رہی تھی. یہ تو طے تھا کہ وہ یاد رکھے گی. سمجھے گی کب؟ یہ وقت پر منحصر تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ آنکھیں بند کی اپنی گود میں سوئے ہاتھ کو نرمی سے تھپک رہی تھی. کچھ دیر پہلے ہی وہ ہسپتال سے آئی تھی. آج اس نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ لیا تھا. اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو اللہ جانتا تھا, لیکن اس کا دل مطمئن تھا. فرحان مرتضیٰ اس سے محبت کرتا ہے, یہ بات تو واضح ہو گئی تھی. کس حد تک کرتا ہے اس کا اندازہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی. محبتوں میں حساب کتاب کیسا؟ وہ محبت نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کی عزت کا تحفظ کرے گا, یہ بات وہ خوب جان گئی تھی. کل کی پوری رات وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں اسٹریچر پر پڑی اسے اپنے پاس محسوس کر رہی تھی. غنودگی میں بھی اس کی نظروں کی تپش وہ خود پر محسوس کر رہی تھی. وہ تمام رات اس سے کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا رہا تھا. وقفے سے اس کے سر پر لگی پٹی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا تھا. اس کا درد محسوس کر رہا تھا. ہاتھ کے بعد اس کی زندگی کا پہلا رشتہ تھا جو ابھی بنا بھی نہیں تھا. ساری رات ہاتھ حفصہ کی گود میں تھا. ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ مرد اصل میں تحفظ کا نام ہے, محبت اور عزت کا نام, مگر ہاں جب وہ محرم ہو. ریان نے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے, ایک بھائی کی حیثیت سے. آگے کا فیصلہ اس پر ہے. وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیکھا. میں آ جاؤں ارسا؟ حفصہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹی. وہ دروازے پر اس کی اجازت کے منتظر کھڑی تھی.
جی، دھیمی آواز میں بولتی وہ سیدھی ہوئی۔ سو گئی ہے چیمپ؟ ہاتھ کو پیار کرتے اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لیٹا کر وہ خود بھی اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ عرصا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ملائم سا تاثر تھا، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک۔ کرم ہے اللہ کا، گہری سوچ میں ڈوبی اس کی آواز ابھری تھی۔ عرصا، میں نہیں جانتی کہ تم کن حالات سے گزری ہو، مجھے اندازہ ہے بہت تکلیف دہ حالات ہوں گے، وہ جنہوں نے انسانیت پر سے تمہارا اعتبار ختم کر دیا، مگر میں تمہیں آنے والے وقتوں کا یقین ضرور دلا سکتی ہوں۔ میں اس گھر میں بہو نہیں ہوں عرصا، مجھے اس گھر کے مکینوں نے شہزادیوں جیسے رکھا ہے۔ میرے لہجے میں میرے شوہر کا دیا اعتماد بول رہے۔ مجھے یہاں اتنا مان، اتنی محبت ملی ہے کہ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے شاید یہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ ریان اور یہ گھر میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے سہلاتی وہ متانت سے بول رہی تھی۔ فرحان مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں حفصہ؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ محبت سوچ سمجھ کر ہو جاتی ہے کیا عرصا؟ اس کے سوال کا جواب حفصہ نے پھر سوال سے دیا۔ میں نہیں جانتی محبت کے بارے میں کچھ، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اپنانے کے بعد اگر فرحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ بار بار ٹوٹ کر جڑنا میرے بس میں نہیں ہے حفصہ، وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ حفصہ نے بڑھ کر نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ تم ایک بار ہمیں موقع دو، میرا وعدہ ہے تم مایوس نہیں ہوگی۔ میرے بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، پلیز ان کی محبت کو سمجھ لو۔ ہماری ساتھ محبت ہے عرصا، ہم محبت کے سوا کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ مخصوص انداز میں سمجھا رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والی یہ سنڈریلا حفصہ کو بہت پسند آئی تھی۔ فرحان بھائی آنا چاہ رہے تھے تم سے ملنے۔ حفصہ نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، وہ نفی میں سر ہلاتی اسے منع کرنے لگی۔ اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں راضی ہوں نکاح کے لیے، میں اپنا بیٹا اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو خود سے نزدیک کرتی وہ مضبوط سے بولی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہاتھ کو لینے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ میں اپنا بیٹا اسے نہیں دے سکتی حفصہ، میں مر جاؤں گی ہاتھ کے بغیر۔ آنکھوں سے روانی سے سیلے رواں تھی۔ باہر جاؤ حفصہ، پیچھے سے فرحان کی آواز سن کر اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ بھائی پلیز آرام سے، روتی ہوئی عرصا پر ایک نظر ڈال کر وہ فرحان کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ کیا چاہتی ہو عرصا؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گالوں پر سوجن اتر آئی تھی، ہونٹ اب بھی سوجے ہوئے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہاتھ کو اسے نہیں دینا چاہتی، روانی سے گرتے آنسوؤں کے درمیان بولی تھی، اور اس وجہ سے مجھ سے نکاح پر بھی راضی ہو۔ بات سمجھ کر سر ہلاتے وہ بات کی جڑ تک پہنچا تھا۔ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو عرصا بی بی، میں اتنا بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، نہ کرو مجھ سے نکاح، میں ویسے بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ ہاتھ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ تعصب سے اسے دیکھتے وہ بھی غصے میں بولا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر یوں اپنی ذات کی نفی تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے لبوں پر رکھے بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا چاہ رہی ہے۔ فرحان نے ضبط سے آنکھیں میچھی۔ عرصا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ بے وقوف لڑکی، کیوں خود کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کہہ تو دیا نہ کرو مجھ سے شادی، اب کیا چاہ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر لبوں پر سے ہٹاتا وہ جھنجھلایا تھا۔ اچھا چپ ہو جاؤ پلیز، مجھے بتاؤ کیا چاہ رہی ہو، جیسا چاہ رہی ہو وہی ہوگا۔ اسے اب بھی یوں ہی سسکتے دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ مشکل بولی تھی۔ میں کب چھوڑنا چاہ رہا ہوں تمہیں عرصا؟ تم اس قابل تو سمجھو مجھے کہ اپنا بھروسہ سونپ دو۔ میں مگر اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، ہاتھ کی وجہ سے یا کوئی بھی دوسری وجہ سے نہیں۔ آج شام ہمارا نکاح ہے، اور اب بھی اگر تم راضی نہیں ہو تو نکاح خواہ کو انکار کر دینا۔ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حیدر میں پیارا لگ رہا ہوں، وہ جو پریشان سا پیشانی مسل رہا تھا، اس کی چہکتی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے کالج سے لے کر آیا تھا۔ راستے میں فرحان نے اسے کل سے لے کر آج تک اس کی ساری کہانی سنانے کے بعد شام کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ حیدر کی جان، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کبرڈ سے ریڈ کلر کا ایک مفلر نما اسکارف نکال کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ اس کے لائے کرتے اب وہ آرام سے پہن لیا کرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سے بالوں کو ہٹاتے اس نے نرمی سے اس کی گردن کے گرد اسکارف لپیٹا، دونوں سرے کو اچھی طرح پھیلا کر اس کی پیشانی چومی۔ میں بھی یہ پہنوں گا، میں یہ بھی پہنوں گا، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا، اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتے اس نے سادے سے لہجے میں کہا تھا۔ لے لوں گا، زور زور سے سر ہلاتی اچک کر لب اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے۔ اس کے انداز پر وہ ششدر سا رہ گیا۔ بیوی میری جان، داجان انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ نرمی سے اسے کچھ دور کرتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ داجان یہ تو ریڈی میڈ بیبی ہے، فرحان بھیا آپ کی سنڈریلا بیبی لائی ہیں؟ وہ فرحان کی گود میں موجود گول مٹول سے ہادی کو دیکھ کر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ میرا گڈا، میری جان آ گئی، اسے دیکھ کر ریان تو کھل ہی اٹھا تھا۔ داجان یہ بیبی ہمارے گھر آیا ہے؟ وہ اپنے گھر پر چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بالکل میری جان، اب سے یہ ہمارا۔ حفصہ نے محبت سے ہاتھ کو پیار کرتے جواب دیا تھا۔ کتنا پیارا ہے، اس کے ہاتھ بھی کتنے چھوٹے ہیں داجان، اس کا فیس کتنا پیارا ہے۔
اس کے گالوں کو چٹاچٹ چومتے وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے پر ہاتھ بھی کھلکھلا رہا تھا۔ بھائی کو تو واقعی سنڈریلا ہی مل گیا، یہاں بیوی نہیں مل رہی۔ فرحان بھیا کو بچہ بھی مل گیا۔ فیضی ایک بار اپنی بیوی کا رونا روتے میدان میں اتر آیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے، اس کے سر پر سرخ چونری ڈالتے حفصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے بس اس بات سے مطلب تھا کہ اس کا بیٹا اب اس کے پاس رہے گا۔ سفید رنگ کی کلیوں والی فراک کچھ دیر پہلے ہی حفصہ نے اسے دی تھی۔ اتنی عجلت میں وہ اس کے لیے یہی کر سکی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی قسم کا کوئی سنگھار کر سکتی۔ ہزاروں وسوسے دل میں لیے کچھ دیر اس کے وجود کے اصل حقدار کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ایک پل کو اس کا دل کانپا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ کا چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا، بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی وہ دستخط کر گئی تھی۔ حفصہ نے اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ نکاح مبارک مسز فرحان مرتضیٰ۔ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی ابھری تھی، فطری سے جھجک تھی یا حیا، لیکن ایک پل کو کانپ سی گئی تھی۔ سنڈریلا، میں تمہیں دیکھ لوں؟ ریبا آنکھیں پٹپٹاتی گھونگھٹ میں چھپی ارسا کے سامنے آ بیٹھی۔ سنڈریلا، فرحان زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کانپتی ہوئی فرحان سے نزدیک ہوئی۔ ریبا میری جان، ابھی ہم ہاتھ کے ساتھ کھیلتے ہیں، بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک نا؟ حیدر نے نرمی سے اسے ارسا کے آگے سے اٹھایا۔ فیضی کو اشارہ کرتے وہ ریبا کو لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حفصہ بھی ہاتھ کو فرحان کی گود میں ڈالتے کمرے سے نکلی تھی۔ ارسا، یہ بات میں فرحان کا نہیں، آپ کا بھائی بن کر کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہے بیٹے، پچھلی تلخیوں کو بھلا کر نئی شروعات کریں۔ ہم آپ کی تکلیفیں کم نہیں کر سکے بیٹا، لیکن یہاں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے فرحان، ارسا کی جانب دیکھتے اس نے فرحان سے کہا۔ ریان کے جانے کے بعد وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر اس نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ سر سے پٹی ہٹ گئی تھی، ٹانکے اب واضح نظر آ رہے تھے، ہونٹوں پر اب ہلکی سی نیل تھی۔ ہر قسم کی آرائش سے پاک اس کا سبھی چہرہ فرحان کو دنیا کا سب سے حسین چہرہ لگا تھا۔ اس کے نزدیک ہوتے پورے استحقاق سے اس کے دائیں گال پر ابھرے نشان کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ریلیکس، اپنی حدود جانتا ہوں میں، اسے نرمی سے تھامتے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاتھ تھامو میرا اور دکھ سے پرے ان ہرے پانیوں کے سفر پہ چلو جن کی لہروں میں بہتا رہا ہو سکوں۔ ہاتھ تھامو میرا اور زرد ہوتی رتوں میں رنگ بھر دو نئے، رنگ بھی وہ جو کہ بس تیری اور میری آنکھوں کے ملنے پر منعکس ہوئے۔ ساتھ آؤ میرے اس جہاں سے پرے، وادیے جہاں کے دلکش حسیں منظروں اور وفا کی فضاؤں میں سانسیں بھریں، خود کو حاصل کریں۔ ساتھ آؤ میرے اور میرے ساتھ مل کر قدم یوں دھرو کہ راستے دل کی صورت دعا گو رہیں۔ تم میرے کان میں دھیمی سرگوشیوں میں محبت کہو، جس کو سن کر میری ہنسی کی کھنک جگ کے ساتوں سروں سے بھی پرکیف ہو۔ ہاتھ تھامو میرا، ساتھ آؤ میرے، سارے دکھ بھول کر اس جہاں سے پرے ہم محبت کریں، بس محبت کریں۔ آرام کرو تم، کل ملیں گے، ہاتھ کو کچھ دیر میں دے جاؤں گا، ابھی ہم باپ بیٹے نکاح کا جشن منانا چاہتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہتے ہاتھ کو ہوا میں اچھالا۔ وہ یوں بھی اس کے پاس کافی خوش رہتا تھا۔ ارسا نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ اس کی حیرانی پر کھل کر مسکراتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں اس کے نام ہو گئی تھی، فی الوقت اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واپسی پر اس کا ارادہ ریبا کو ڈنر کروانے کا تھا۔ آج کل جس طرح وہ اس کی ساری باتیں مانتی چلی جا رہی تھی، اسے بے ساختہ اپنی بیوی پر پیار آیا تھا۔ کہاں جانا ہے بیوی؟ اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ داجان والے ریسٹورانٹ میں، اس نے زور و شور سے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ اس کی بات سمجھتا سر جھکا کر مسکرا اٹھا۔ اس کی بیوی کی ہر بات پسند ناپسند داجان کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ریان اور اس کے پسندیدہ ریسٹورانٹ کی بات کر رہی تھی، جہاں اکثر ریان اسے لے کر جایا کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے حیدر نے گاڑی کا رخ سڑک کی جانب کیا۔ کیا سوچ رہی ہیں بیوی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے لبوں کو سکیڑ کر کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں سوچنے میں گم دیکھ کر حیدر نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کا ہر انداز دل موہ لینے والا ہوتا تھا۔ اپنی اداؤں سے اسے گھائل کر کے بھی وہ انجان رہتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں، اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ سلکی بال چہرے پر آ ٹھہرے، جنہیں اب وہ زور زور سے پھونک کر ہٹانے کی کوششوں میں تھی۔ میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں میری جان؟ ایک ہاتھ سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس نے ہیئر کلپ میں پھنسایا۔ حیدر، وہ جو داجن کے پاس بیبی آیا ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں ویسا بیبی، میں بھی کھیلوں گا اور پھر اس کے لیے شاپنگ کروں گا، اسے ریبا جیسا اسٹرانگ بناؤں گا، اور پھر ہم مل کر عریشہ چڑیل کے بال نوچیں گے، مجھے لڑکی بولا تھا اس نے۔ اس کے پوچھنے پر پرجوش ہوتی وہ مکمل طور پر اس کی جانب گھوم کر بیٹھ گئی تھی۔ عریشہ کے نام پر غصے سے آنکھیں چھوٹی کیے زور زور سے سر ہلا کر اسے بتایا، ساتھ ہی ہاتھ حیدر کے بال کی جانب بڑھائے۔ نہیں، میں عریشہ نہیں ہوں بیوی۔ وہ جو اس کی بات پر محظوظ ہو رہا تھا، اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ہوا میں تھاما۔ عریشہ کے بالوں کا کیا حشر ہوا ہوگا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔
میں جانتا ہوں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے لٹھ مار انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ آپ مجھے لا دیں گے ہادی جیسا بیوی؟ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر اپنا مطالبہ دہرایا۔ ہاتھ کو ہادی کا نام بھی آج وہی دے کر آئی تھی۔ بیوی، آپ ہاتھ کے ساتھ کھیل لیا کریں نا، وہ ہم سب کا ہی تو بیبی ہے۔ اس کے انداز پر نگاہیں اس کے سراپے پر الجھ سی گئی تھی، دل کو سرزنش کرتے اس کے وجود سے نظریں چرا کر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے جواب دیا۔ مجھے شیئرنگ نہیں پسند، اس نے مضبوط انداز میں جواب دیا۔ حیدر اس کی شدت پسندی پر ششدر رہ گیا۔ اور وہ تو سنڈریلا کا بیبی ہے، میں بیبی کے ساتھ سونا بھی چاہتا ہوں، ہادی تو تاجن کے گھر پر سوتا ہے۔ اس کی سمجھ پر ماتم کرتی وہ ہاتھ کو سر پر مار کر بولی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں آپ کے ایگزامز کب سے ہیں؟ اس کا دھیان سنڈریلا اور اس کے بیبی سے ہٹاتا وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گیا تھا، جو ریبا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ میں خفا ہوا ہوں، امتحانات کے ذکر پر اسے یاد آیا وہ تو خفا تھی اس سے۔ اپنی خفگی کے متعلق اسے آگاہ کرتی فوراً منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ چلیں آ جائیں، پہنچ گئے ہم۔ دوپٹہ اس کے شانوں پر ٹھیک طرح سے پھیلا کر اس کے بال سنوارتا وہ محبت سے بولا تھا۔ اب میں کبھی ایگزامز کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا کر اس نے شرط بتائی۔ چلے ڈن، آپ کے ہسبینڈ اب کبھی اس سے متعلق بات نہیں کریں گے؟ ہاں مگر آپ کے ٹیچر کر سکتے ہیں، مسکراہٹ دبا کر کہتے اس کی سرخ ہتھیلی کو لبوں سے چھوا۔ اس نے سٹپٹا کر ہاتھ کھینچنا چاہا، مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اوکے میں مان گیا۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ نروس سی ہو رہی تھی۔ جلدی سے اسے اپنے مان جانے کا اندیا سنایا تھا۔ ابھی تو منایا ہی نہیں بیوی، مسکراتی نظروں سے اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھتے وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں مان گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے مان گیا ہوں۔ بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ جلدی جلدی بولتی اسے مزید گستاخیوں پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھا چلیں، ڈسٹرب نہیں ہوں۔ گاڑی کو لاک کر کے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ ریسٹورانٹ کی جانب بڑھا۔ ریزرویشن وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ کیا کھانا ہے میری جان نے؟ اس پر پیار بھری ایک نظر ڈال کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے حسین سراپے سے نظریں چراتے اس نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ حفصہ نے اسے امتحان میں ڈال دیا تھا، وہ اب حفصہ کو اپنی بیوی کو تیار کرنے کا کہہ کر پچھتا رہا تھا۔ چلی کھاؤں گا، آنکھوں کو گول گھما کر اپنے مخصوص انداز میں سر ہلا کر جواب دیا۔ چلی؟ وہ مسکرا اٹھا۔ اس کی پسند بھی بہت منفرد تھی۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا کے وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آرڈر ریسیو کرنے کے بعد پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالتے اس نے نرمی سے سوال کیا۔ میری بیوی کو پسند ہے چلی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلائی۔ میں نا داجن کے بنائی ہوئی چلی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں، داجن کے بنائے ہوئے ساری چیزیں شوق سے کھاتا ہوں۔ حیدر میں داجن کو بہت مس کرتا ہوں۔ کوکو تو اب گھر آ گیا ہے نا، پر داجن نہیں آئے۔ اب تو وہاں ہادی بھی آ گیا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ریان کا ذکر آتے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ وہ وہاں سب کے ساتھ نہ ہونے پر بہت افسردہ تھی۔ اکیلی نہیں آپ میری جان، میں بناؤں گا نا اپنی بیوی کے لیے چلی۔ ان نین کٹوروں میں آنسو اس سے کب برداشت ہوتے تھے۔ نرمی سے ٹیبل پر دھرا اس کا ہاتھ تھامتے حیدر نے یوں ہی نظریں گھمائیں۔ وہاں موجود بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، جن میں بیشتر کی نظریں اس کی بیوی پر ہی ٹکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی تھیں۔ اس کے وجود پر تو وہ اس کا حق بھی نہیں جائز سمجھتا تھا۔ اتنی نظریں اس پر ٹکی تھیں، اتنے لوگ اس کی معصوم باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسے اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ریبا کے معاملے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ یہاں کیسے چوک ہو گئی؟ وہ جانتا تھا اس کی باتیں لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ اس نے کیبن کیوں نہیں ریزرو کروا لی؟ یہ چابی والی گڑیا تو دیکھ، پیچھے بیٹھے منچلوں میں سے کسی ایک نے کہا۔ پٹاخہ ہے پوری، ایک اور آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ حیدر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی چیئر سے اٹھا، اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ کیا کہا ابھی؟ اس لڑکے کو گریبان سے اٹھاتا وہ دھاڑا تھا۔ کیا ہو گیا؟ چھوڑو مجھے، تجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ وہ لڑکا خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی ہے میری بیوی پر نظر کیسے ڈالی تو نے؟ اس کے چہرے پر بے در پہ تھپڑ برساتا وہ حواس میں نہیں تھا۔ ابے تو ایسی مخلوق لے کر نکلتے ہی کیوں ہو؟ لوگوں کو متوجہ کریں گے تو لوگ تو بات کریں گے نا۔ وہ لہو لہان ہوتا بھی باز نہیں آیا تھا۔ میری بیوی ہے وہ، اس کی جانب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے کسی کا، آنکھیں نکالوں گا میں۔ اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے باقی لڑکے پوری طاقت سے اسے آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیدر پلیز، حیدر نہیں مارے۔ وہ بری طرح روتی اس کے بازو تھام کر بول رہی تھی۔ ابھی تک اسے کھانا کھلا رہا تھا، پھر اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ ریبا جائیں یہاں سے۔ اس لڑکی کے منہ اور ناک سے بری طرح سے خون نکل رہا تھا۔ وہ ابھی مسلسل اس پر گھونسے برسا رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ دلچسپی سے سارے تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ حیدر میں گھر جاؤں گا۔ اس کے آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر اس نے جھٹکے سے اس لڑکے کو چھوڑا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا میری جان۔ اس کا چہرہ تھام کر نرمی سے آنسو صاف کرتے اسے رونے سے منع کیا۔ منہ پر دونوں ہاتھ سختی سے جمائے وہ سسکی رو کے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ خوفزدہ ہوتی اس کے سینے سے لگی بری طرح روتی بار بار دہرا رہی تھی۔ جیب سے جتنے نوٹ ہاتھ آئے سارے ٹیبل پر رکھ کر اسے خود سے لگائے وہ تیزی سے باہر نکلا۔
ہاں حیدر، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بیبی بھی نہیں چاہیے، چلی بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے نہیں مارے، اس کے سینے میں منہ چھپائے زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب اگلا تھپڑ حیدر اسے لگائے گا۔ حیدر نے بے بسی سے آنکھیں میچی، وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بس رونا نہیں ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ 2 گھونٹ میں ہی ختم کر گئی۔ ڈرے نہیں بیوی، کچھ نہیں کر رہا میں، نرمی سے اس کا گال سلاتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نہیں رو رہا ہوں حیدر، بری طرح روتے ہوئے زور زور سے نفی میں گردن ہلاتے دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو چھپائے وہ اسے اپنے نہ رونے کا یقین دلا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ غصے کے باوجود حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس حد تک سہم جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے پھر؟ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹے اس نے انگلی کے پوروں پر اس کے آنسو چنتے ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ خود آ گئے ہیں، میں نہیں رو رہا ہوں۔ اس کی انگلی میں آنسو دیکھ کر وہ مزید روتی ہوئی بولی تھی۔ جس طرح وہ اس لڑکی کو پیٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اس کی ہر بات ماننے والی تھی۔ اوہ میرے دل کے ٹکڑے، اتنا نہیں ڈرے میری بیوی، آپ کو تو سخت نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا میں۔ اس کے انداز سے بے اختیار پیار آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام کر گالوں سے ہٹاتے آنسو صاف کیے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے ریبا، آپ صرف میری ہیں، صرف حیدر اکمل کی۔ آپ پر خود آپ کا بھی حق نہیں ہے۔ آپ کی باتوں پر، آپ کی حرکتوں پر ہنسنے کا حق صرف میرا ہے۔ آپ کی معصومیت کو محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا اور کسی کا نہیں۔ اس کا چہرہ تھام کر وہ مضبوط لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے پل کچھ سمجھ آنے پر اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی ایک تاثرات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ میں داجان کا ہوں، کچھ غصے سے وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ آپ داجان کی بہن ہیں اور میری بیوی، میری روح کی ساتھی ہیں آپ۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح اسے داجان کا گڈا نہیں کہا تھا، اس پر اس کا حق تھا اور یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں ماریں گے، میں اچھا ہوں، سہمی نظروں سے بغور اسے دیکھتی وہ اسے کچھ دوری پر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں میری جان۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے یقین دلایا۔ حیدر کے یقین دلانے پر کچھ سوچنے کے بعد وہ اس کے قریب ہو کر ناک اس کی آستین میں رگڑتی اس کی گود میں چہرہ چھپاتی بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ وہ اسے چھپنے کے لیے بھی اس کی آغوش میں ہی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر جانے؟ اس کی دبی دبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ابھی چلتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی گود میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ دیر میں ہی وہ یوں ہی سو جائے گی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔